میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر عزیز جناب رانا اورنگزیب صاحب کو کہ انہوں نے شادی خانہ آبادی کی بنیادی اور افتتاحی تقریب وہ اس انداز سے رکھی۔ آج جس دور میں لوگ شادیوں کے موقع پہ گانے سنتے ہیں، انہوں نے کہا ہم گانے نہیں، ہم مصطفیٰ کے ترانے سنیں گے۔ جس دور میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگاتے ہیں اور کنجر خانوں کی نظر کر دیتے ہیں اپنی شادیوں کو، وہاں پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عزیز بیٹے کو اور ان جیسا جذبہ رکھنے والے بیٹوں کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ حضور ہی ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ تو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو اس طرح ہماری نوجوان نسل اگر دیوانگی میں مبتلا کر دے گی تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زمین پہ نہیں گرا سکے گی۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم حضور کے دامن رحمت کو چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کاش مولوی کسی کی نہیں سنی تو ڈاکٹر اقبال کی سن لیتے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج لوگ روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے جی مقدر ٹھیک نہیں، ہمارے نصیب ٹھیک نہیں۔ جناب مصیبتاں بڑیاں، پریشانیاں نے گھیر رکھا ہے جناب، سانو تے جناب سمجھ نہیں آتی، اسی بڑے پریشان ہیں۔ لوگوں اقبال حکیم الامت اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نسخہ بڑا سونا دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو تقدیر کا رونا روتا ہے صبح و شام کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ کہتے ہیں جس قلم کے ساتھ مقدر لکھا جاتا ہے اور جس لوح پہ مقدر کو لکھا جاتا ہے وہ لوح بھی تیرے ہاتھ میں آ جائے گا، قلم بھی تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو مصطفیٰ کا سچا نوکر بن کے تو دیکھ، حضور کی غلامی میں آ جائیں، حضور کی محبت کو اپنا لیں اور حضور سے عشق کر لیں، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عزتیں پائیں تو حضور کا صدقہ۔ قرآن سے صرف وابستہ ہو جانے سے اوج نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی۔ قرآن والے کے پیار کے نظر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں تو پھر عزت ملتی ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ کتنے قرآن کے قاری ایسے ہوں گے پڑھیں گے قرآن مگر قرآن ان پر لعنت بھیجے گا، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت بھیجے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا حضرت کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ بندہ پڑھے قرآن اور الٹا قرآن لعنت بھیجے؟ قرآن لعنت کیوں بھیجتا ہے اور کن پر بھیجتا ہے؟ آؤ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آئے حضور کو، اور جو یہ قرآن کی آیت پڑھے اور بڑے ترنم کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ پڑھے اور بعد میں انکار کرے کہ حضور نور نہیں ہے بشر ہیں، قرآن نے لعنت نہیں بھیجی تو اور کیا کرنا۔ قرآن فرمائے حکیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اور پڑھنے والا خود تازہ تازہ شیو کروا کے آئے اور قرآن پڑھتا ہو، بڑے ترنم سے پڑھتا ہو مگر نماز کے قریب نہ جاتا ہو، قرآن نے اس وقت پر لعنت نہیں بھیجنی تو شاباش دینی۔ قرآن کہتا ہو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، میرے مصطفیٰ کو رائنا کہہ کے کبھی نہ پکارنا۔ حالانکہ یہ اہل علم جانتے ہیں کہ رائنا ذاتی طور پر اس کلمے کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے۔ رائنا کا صرف اتنا معنی ہے نا کہ رعایت کیجیے ہماری۔ ہوتا یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو جب کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے اب تقریر شروع ہے، واعظ شروع ہے، کوئی بندہ اب تھوڑا سا لیٹ آ گیا مسجد میں، اب جب وہ لیٹ آیا تو دوران کلام جب وہ پہنچا تو اس کو پچھلی سمجھ نہیں آئی کہ پیچھے معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک سیاق نہ سنا ہو بعد والی گفتگو وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور یہی ہم منتیں کرتے ہیں آپ دوستوں سے، اور آج میں بطور خاص آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ جمعہ کے موقع پہ خطیب کی تقریر سے پہلے بیٹھا کرو، بعد میں بھاگم بھاگ آ کے رسم پوری کرنے والوں اس طرح مصطفیٰ کا دین سمجھ نہیں آئے گا۔ دین سمجھنا ہے تو خطیب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ تاکہ ابتدا سے لے کر آخر تک کلام خطیب سنے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ خطیب کہہ کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ باغم باغ آئے، خطیب صاحب نے خطبہ شروع کیا، ہم تولیہ صابن لے کر نہانے چلے گئے، چلو جی مولوی صاحب لگ پہ ہم اسی بھی پہنچ جانے۔ اس سے کیسے ہدایت ملے گی؟
ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے. آج کل تو عادت بن گئی ہے گھڑیاں دکھانے کی. اب مولوی صاحب ٹائم ہوتے ہو گئے ہے کہ نہیں ایسا؟ خطیب صاحب آتے ہیں تقریر کرنے شروع کرنے کے بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دیواروں کو انہوں نے خطاب کرنا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم آنا شروع ہوتے ہیں. حالانکہ ذمہ داری خطیب کی نہیں ہے کہ پہلے آ کر ممبر پر بیٹھے. دین اسلام وہ دین ہے جس میں ذمہ داری مقتدی کی ہے کہ وہ آ کر پہلے بیٹھ کر امام کا انتظار کرے. میرے کریم آقا کی یہ معروف حدیث پاک آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے وضو کر کے پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے, مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے, پھر گائے کے برابر, پھر اس طرح ثواب کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے بعد میں آتا ہے. حضور یہ فضیلت کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ لیٹ آئیں. اب اسی حدیث پاک میں کہ وہ فرشتے متواتر لکھتے رہتے ہیں, جب جو آتا ہے کوئی اس کا نام, اس کی ولدیت, اس پر ثواب وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. ثواب کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے لیٹ آ رہے ہیں. اور بالآخر حضور نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ کے لیے آ جائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں مقتدی بن کر مسجد میں تم پہلے جاؤ جمعہ کے لیے, خطیب کا کام بعد میں آنا. حضور نے فرمایا جب خطیب آ جاتا ہے تو آقا پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے لپیٹ کے بیٹھ جاتے. مطلب کیا کہ اس کے پہلے جو پیکج چل رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے, اب خصوصی ثواب کا پیکج نہیں ملے گا, اب تو تم رسم ادا کرنے کے لیے آؤ گے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے بیٹوں, میرے جوان بھائیوں, دوستوں, خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر مکمل عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضور کے دین کی ہدایات کے مطابق مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں. مسجدوں میں ٹائم پہ آئے تاکہ علماء کے خطابات سنیں, جو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب رب کعبہ کی قسم, اب کسی فرشتے نے آ کر ہمارے لیے ہدایت کا پیغام نہیں لانا. اب ظاہری حیات طیبہ مکمل کر کے کریمہ کا اگلی دنیا کو روشن کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اب یہاں پہ کچھ یار لوگ حضور کو مردہ ثابت کرنے پہ بڑا چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن نے تمہاری یہی بات سمجھ لی تھی پہلے ہی, اسی لیے قرآن پاک نے مصطفیٰ کو جہاں اور خطابات اور القابات دیے وہاں قرآن میں حضور کو سراجم منیرہ بھی کہا گیا ہے. سراجم منیرہ, چمکتا ہوا آفتاب. میں اتنا عرض کر دیتا ہوں, سراج حضور کو کیوں کہا, آفتاب سے تشبیہ کیوں دی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آفتاب سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ تھی کہ بندو سورج روزانہ غروب ہوتا ہے, تو غروب ہونے کے بعد یہ کوئی نہیں کہتا کہ سورج ختم ہو گیا. ہر کوئی کہتا ہے کہ پہلے ہمیں روشن کر رہا تھا, اب کسی اور دنیا کو روشن کرنے چلا گیا ہے. فرمایا میرا مصطفیٰ بھی سراج منیر ہے, پہلے یہاں روشنی بانٹ رہا تھا, اب وہاں روشنی بانٹ رہا ہے. اللہ اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار لوگ حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, یا کلمہ چھاڑ دو یا نبی پاک سے اعتراض کرنے چھاڑ دو, کوئی ایک کام کرو. ادھر کلمہ پڑھتے ادھر نہیں. ایک مولوی صاحب کو میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے, یہ نیٹ پہ میں کہیں سے سنا تھا, جی نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ جی آگے سے مولوی صاحب کہتے ہیں 63 برس, 63 برس. میں نے پھر اس مولوی سے پوچھا عمر کتنی ہے؟ 63 برس. میں نے پھر پوچھا, اس نے کہا 63 برس. تو اب وہ بڑی اپنی چالاکی سے بات کر رہا ہے. کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ پھر حضور زندہ ہیں کہ مردہ؟ کہنے لگے زندہ. تو میں نے کہا 1400 سال اس میں کیوں نہیں داخل کیے 63 میں؟ عمر 63 پہ باندھے اور آپ یہ 1400 سال کا عرصہ آپ کہتے ہیں ابھی زندہ ہیں, تو زندہ ہیں تو عمر میں کیوں نہیں شامل کیے؟ یہ اس نے بکواس کی ہے. اب ہمارے جوان بچے, ہمارے چھوٹے سوچ والے بچے یا معمولی مطالعے والے دوست, وہ ان باتوں کو سن کر نا, وہ شیطان پیچھے ہوتا ہے نا, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سنی کا تو حالت یہ ہے کہ جن نے لایا گلی وہ دن ٹر چلی, ہم پیچھے بھاگ جاتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے, میں جمعہ کے موقع پہ بھی غالباً میں نے مثال دی تھی کہ لوگوں کسی نے
بیمار ہو جائے نا، نزلہ زکام کھانسی کوئی اور بیماری آ جائے، وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس نہیں جاتا۔ کبھی آپ میڈیسن لینے کے لیے، انجیکشن کروانے کے لیے کبھی آپ کسی انجینئر کے پاس گئے؟ حالانکہ جتنے سال اس نے تعلیم میں صرف کیے اتنے ہی سال اس نے بھی لگائے ہیں، کیوں نہیں جاتے؟ کبھی کوئی آپ کو بلڈنگ بنانی ہو، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کام کرنا ہو تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب، جڑا شعبہ ہوئے نا وہ شعبے دے متعلقہ کام اودے کول ہوندا ہے، کسی دوسرے کول نہیں جائیدا۔ تو میں آکھا بھی ٹھیک ہے، اگر شعبوں پہ آ کر تو ان کے اسپیشلسٹوں کے پاس جاتا ہے، صحت خراب ہو انجینئر سے ٹیکہ لگوانے نہیں جاتا، ڈاکٹر سے میڈیسن لینے جاتا ہے، اور مکان کا نقشہ بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کیوں کہ جس کا شعبہ ہے اسی سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے کہا دین کو اتنا لاوارث سمجھا ہے کہ جس ہیرے گہرے نتو خیرے کا کوئی دنیا میں کام نہیں چلتا اس سے آپ دین سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جس انجینئر کو اس کی ڈگری کے مطابق کام نہیں ملتا، اتنا نکھٹو ہے، وہ بھی ویڈیوز بنا کے وہ لوگوں کو بھیج رہا ہے اور ہم اس کو سنے جا رہے ہیں۔ جس ہومیوپیتھی ڈاکٹر کیا کلینک نہیں چلا تھا اس ڈاکٹر کو بھی ہم سنتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ اور بھائی اگر صحت کا معاملہ ڈسکس کرنا ہے تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جائے گا جس نے MBBS کیا ہوگا یا اسپیشلائزیشن کی ہوگی، جس طرح تو نے بلڈنگ کا کوئی کام کرنا ہے انجینئر کے پاس جائے گا، اس طرح دین کو سیکھنا ہے تو ان علماء ربانی کے پاس آنا ہوگا۔ دین ایسا لاوارث اور یتیم نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہے تو دین سیکھتا پھرے۔ ہماری بربادی اور تباہی اس لیے آئی ہے کہ ہم نے ہر غیر نتو خیرے کو دین کا مبلغ بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ان عطائیوں سے بچو، دین سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے نوکروں سے دین سیکھو۔ تو خیر میں جذباتی ہو گیا ہوں، بات کدھر سے کدھر نکل گئی۔ اللہ کا شکر ہے جو تھا اندر کا ابال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور کسی کے دماغ میں یہ بات ٹھہر جائے۔ خدا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو اتنا لاوارث نہ سمجھو کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرے سے آپ دین سیکھتے پھرے۔ ایک جگہ پہ میں نے بات کی، میں نے کہا جی علماء سے دین سیکھیں۔ ایک بیٹھا سی، ہو جی میں بھی ترجمے نال قرآن پڑھا، اردو قرآن پڑھا رہے۔ میں کہا جی تیرے اردو قرآن پڑھن نال گل بندی ہوندی تے اسی تے میرا خیال ہے 8-10 سال ایویں تکے کھادے نے مدرسے نے۔ عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ناسخ منسوخ کا پتہ کوئی نہیں، متشابہ محکم کا فرق کا پتہ کوئی نہیں، کس سے حکم لینا ہے کس سے نہیں لینا پتہ کوئی نہیں، عام خاص کی خبر کوئی نہیں، اور دین کے مبلغ بنے ہوئے۔ پھر گمراہیاں نہیں پھیلنی تو اور کیا پھیلنی؟ گمراہیوں سے بچنا ہے تو قرآن ان سے سیکھو کہ جو پڑھتے قرآن ہے مگر جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن اگر مصطفیٰ کو نور کہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے بعد نعرہ بھی لگاتا ہو کہ میرے مصطفیٰ اللہ کا نور ہے۔ قرآن اگر حضور کا ادب سکھاتا ہے تو عملی پریکٹیکل زندگی میں حضور کا ادب کر کے سکھائے۔ غالباً بات یہاں سے نکلی تھی کہ رائنا یہ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں بنیادی طور پر توہین کا معنی نکلتا ہو۔ کوئی لیٹ آیا، حضور نے واز جاری رکھا ہوا تھا، اس کو بات سمجھ نہ آئی، جب حضور نے بات ختم کر لی اس غلام نے عرض کر دی رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم لیٹ آئے ہیں نا تو ہماری بھی تھوڑی سی رعایت فرما دیجیے۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ اب صحابہ کرام یہ عرض کرتے، اب اس میں گستاخی، پہلی بات گستاخی کا کوئی اس میں معنی ہی نہیں بنتا گستاخی والا۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ حضور سے کہہ رہے ہیں نا رائنا، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ حضور کی گستاخی کریں، جنہوں نے مال جان عزت آبرو سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، وہ کیسے حضور کے بے ادبی، جن کی حالت یہ ہے کہ حضور کے بے ادبی کرتے ہوئے کسی کو معمولی سا بھی دیکھتے وہ ماموں کیا نہ ہو داڑھی سے پکڑ کر مسجد سے کھینچ کے باہر نکال دیتے تھے، وہ حضور کی توہین کیسے کرتے؟ اب اس لفظ میں بنیادی طور پر کوئی خرابی نہ تھی، مگر ہوا کیا، کچھ منافقین نے اس لفظ کی اوٹ میں لیم بیالسنتہم، زبان کو تھوڑا سا کھینچ کے نا انہوں نے رائنا کو رائینا بنا دیا۔
اور وہ بھی کہہ دیتے راعینا یا رسول اللہ. اب قریب قریب مخرج ہونے کے حوالے سے وہ زیادہ پتہ نہ لگ پاتا. اب کیا ہوتا، صحابہ تو کہتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، اور وہ منافق کہتے راعینا. راعینا کا معنی یہ بنتا تھا ہمارے چرواہے. اب راعینا میں کوئی گستاخی نہیں تھی، مگر اس کے حجاب میں، اس کی اوٹ میں انہوں نے گستاخی کا راستہ چونکہ نکال لیا تھا. میرے رب نے کہا کہ وہ ہمارا محبوب، اور ان لفظوں، جن لفظوں کے اندر گستاخی نہ بھی ہو، ان کے لفظوں کی اوٹ میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہو، ہم بین کر دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرنا بند کر دو. اچھا، پھر بدتمیزی تو منافق کر رہے تھے نا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایھا المنافقون لا تقولوا راعنا، اے منافقو رائنا نہ کہو. اللہ پاک ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو. باری تعالیٰ ہماری تو نیت ہی صاف تھی. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری نیت صاف ہے نا، مگر ان لفظوں کا حجاب لے کر، ان لفظوں کا اولا لے کر وہ لوگ حضور کی توہین کرتے ہیں، اور ہم یہ گوارا نہیں کرتے. لفظ بدل جاؤ. باری تعالیٰ ہم پھر کیا عرض کریں لوگوں. ایک چھوٹی سی اور بات عرض کروں. ڈپٹی کمشنر دے دروازے تے جائیے نا تو تے او دا پین کھڑا ہوندے وادے اچھا تو فائل مینو دے میں صاحب نو پیش کرنا. تسی آکھو جناب اسی خود تسی تانوں پتہ نہیں صاحب دے آداب دا تے میں ادب آداب نال جا کے فائل اگے رکھاں گا. مثال دی سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. اور اگر آپ نے جانا بھی ہو نا 100 باری سمجھائے گا. جاویں سلام کر کے نا تو اجازت تو بغیر کرسی تے نہ بیٹھی، تے جس لئے اجازت دے پھر کرسی تے بیٹھے دیں کر کے کرسی نہ کھچیں وغیرہ وغیرہ. ایک ایک بات سکھاتے ہیں. ارے کائنات بھر میں بڑوں بڑوں کے ادب وہ چھوٹے سکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے. قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کتنی بڑی ہوگی کہ جس کا ادب چھوٹے نہیں اللہ اکبر سکھاتا. میرا رب سکھاتا ہے. فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا. باری تعالیٰ پھر کیا کہیں؟ فرمایا قولوا انظرنا. ہے اگر کہنے کی ضرورت محسوس ہو جائے نا تو انظرنا کہنا کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر شفقت کیجئے. اور آگے پھر قرآن کا حکم سنیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مجبوراً کہنا بھی پڑے تو کہنا انظرنا، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ. لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا واسمعوا. تسی لیٹ کیوں آندے جے؟ پہلے ہی غور نال سنا کرو میرے یار نو دوبارہ مشقت کرنی پے. اور پھر سنیں اس آیت کا آغاز ہوا تھا ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کو راعنا نہ کہنا، انظرنا کہنا، اور توجہ سے خود سننا. پہلے یہ ضرورت نوبتی پیش نہ آئے. اب ایمان والوں سے جو بات شروع ہوئی تھی نا، آیت شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ عَلِیمٌ. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب مجھے جو اس آیت سے سمجھ آئی نا وہ یہ آئی کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو ادب مصطفیٰ کا ہے. اگر میرے مصطفیٰ کا ادب ہے ایمان ہے، اور اگر ادب نہیں رہا تو کافر ہے. اس کے سجدوں کو نہ دیکھنا، اس کی تبلیغوں کو نہ دیکھنا، اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا، اس کی قرأت قرآن کو نہ دیکھنا. جو مصطفیٰ کا بھی ادب ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ماتھے پہ نشان بنانے سے ایمان ملتا تو کئیوں کو مل جاتا ہے. ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کا، حضور کی غلامی کا، حضور کی چاکری کا، اور حضور کے دربار سے یوں محبت کرنے کا کہ عرض کرتا پھر حضور کی بارگاہ میں کہ سونیا تیڑے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیڑی باندیاں دی میں باندڑی ہاں. ایک ہوتی باندی، ایک ہوتی باندڑی. یہ تصویر کا لطف وہ لیں گے جو اہل علم اس کے معنی کو جانتے ہیں. چرتے تیڑی باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیڑے درتے مفت بھی کانگڑی ہاں، اور سونا تیڑے درد کتیاں نال ادب. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں لوگوں، فتنوں کا زمانہ ہے. میں ہمیشہ یہ دل سے ایک آواز نکالتا ہوں اور کہا کرتا ہوں اللہ کرے اب آپ کے دلوں میں دماغوں میں یہ بات چلی جائے. لوگوں جو شے پرانی ہو جائے نئی لے لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مکان پرانا ہو جائے نیا لے لینا، لاؤڈ سپیکر پرانا ہو گیا آپ نیا لے لیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو.
جو شے بھی آپ کو پرانی ہو جائے آپ چینج کر لے, اللہ نے توفیق دی ہے, نہیں لے لو. مگر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں دین وہی رکھنا جو مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت نے ہمیں پہنچائے. دین کبھی نیا نہیں لینا. یہ نئے نئے جو فتنے آ رہے ہیں نا, خدا کے لیے شیطان کے ٹاؤٹ بن کے آ رہے ہیں, ایمان لوٹنا چاہتے ہیں. رحمان چاہتا ہے کہ میں حضور کے امت کو بخشوں کیونکہ محبوب ہے نا, اور یہ اصول ہے پیاریاں دے پیارے بھی پیارے ہوندے ہیں. یہ اصول ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. جو پیاروں کے پیارے ہوتے ہیں نا وہ بھی پیارے لگتے ہیں, دوستوں کے دوست بھی دوست ہوتے ہیں. اللہ پاک کے ہیں حضور حبیب, جو حضور سے پیار کرتا ہے نا. اور یہاں میں ایک اور محبت کی بات کر دوں, دنیا میں ایک حسین کو ایک سے زیادہ چاہنے والے ہوں تو رقیب پیدا ہوتے ہیں. ایک محبوب ہوئے, ایک سونا ہوئے, اودے نال عشق کرن والے, محبت کرن والے ایک تو زیادہ ہو جاننا, اور رقیب بندے نو دشمنیاں پیدا ہوندیاں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دشمنیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں. دشمنیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ محبوب میرے پاس رہے, کسی اور کے پاس نہ ہو. اس لیے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اب آئیں ایک جملہ, یہ دو جملے میں نے جو بولے ہیں نا اسی پر میں تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. پہلا جملہ, دنیا کے جتنے بھی حسین ہیں ان کے ایک سے زیادہ چاہنے والے ہوں تو رقیب بنتے ہیں. مگر قربان جائیں خدا کی خدائی میں صرف ایک محبوب محمد مصطفیٰ ایسا ہے کہ کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں آپ کے چاہنے والے ہیں مگر رقیب نہیں بنتے, حبیب بنتے. میں چٹے وال ہو گئے اسد مدنی صاحب کا احترام کیوں کرتا ہوں؟ میں چشتی صاحب ہمارے بچے ہیں, میں ان کا کیوں ادب کرتا ہوں؟ صرف اسی لیے کہ جن زلفوں کا میں اسیر ہوں نا اللہ کے فضل سے, یہ بھی انہی زلفوں کے اسیر ہیں. حضور کی محبت دلوں کو جوڑ دیتی ہے. اور پھر عجیب بات کہ محبوب بھی ایسا کہ ایک وقت میں خدا کا بھی محبوب ہے اور خدائی کا بھی محبوب ہے. خدائی کا بھی محبوب ہے. اب آئیں دوسری بات کہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہوتی ہیں, کہ ہر کوئی چاہتا ہے محبوب میرے پاس رہے, اور یہی چیز باعث رکاوٹ بنتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب چونکہ تیرے چاہنے والے ایمان والے تو اسے پیار کریں گے نا, اور ہم بھی تو اسے پیار کرتے ہیں, اس لیے وہ ہمارے بھی حبیب ہیں, اس لیے یہ مسئلہ حل کر دیتے تاکہ رکاوٹیں پیدا نہ ہو. باری تعالیٰ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا رکاوٹیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ محبوب کے قرب پر جنگ ہوتی ہے کہ میرے قریب ہو یا میرے قریب ہو. اللہ پاک نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا رولا ہی مکا دیتا ہے جیڑا بھی ایمان والا ہے میرا مصطفیٰ جانا تو بھی انہوں نے زیادہ قریب ہے, جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا یار ایک مسئلہ عقیدے کا عرض کرتا جاؤں. نہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, نہیں پکارنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ مدینہ شریف اتنے کلومیٹر دور اور آپ یہاں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے, بدعت ہے. ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ملتان میں, یہ 97 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے, ملتان میں تقریر اس نے کی, رشید آباد محلہ تھا. وہ اتفاق سے اگلے دن میری تقریر تھی, انہوں نے مجھے کیسٹ سنائی. اس وقت ریکارڈنگ یہ کیسٹ پہ ہوتی تھی, انہوں نے ٹیپ ریکارڈ پہ مجھے سنائی. مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو جی یا رسول اللہ جو کہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے. وہ مجھے کہنے لگے دوست کے اس کے بارے میں کہ تھوڑا سا. میں نے کہا انشاءاللہ پورا میں حصہ پاواں گا, اعلیٰ حضرت دا لنگر کھاتا ہے. اچھا میں نے جب تقریر کی نا, تقریر کی ابتدا میں میں نے کہا دیکھو مجھے ایک مسئلہ بتانا. سارے دوست سمجھدار بیٹھے ہو. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جس مولوی صاحب نے فتویٰ لگایا ہے شرک کا اور نکاح ٹوٹنے کا, مجھے صرف اتنا کنفرم کر دیں کہ اس نے یا رسول اللہ پہلے کہا ہے کہ فتویٰ پہلے لگایا ہے. وہ سب نے کہا جی یا رسول اللہ اس نے پہلے کہا ہے کہ جو یا رسول اللہ کہے مشرک ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا ان مولویوں سے کہو کہ اپنی فکر کرے, نکاح کی بھی فکر کرو, ایمان کی بھی فکر کرو. سنیا نہ نکاح ایڈا کچا ہے نہ ایمان ایڈا کچا ہے. نہیں جی اتنی دور مدینہ شریف اور پھر پکارتے ہو یا رسول اللہ.
میں نے کہا اچھا جی قریب کوئی ہوئے تو انہوں پکارنا جائز ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں کہا کنا قریب ہوئے تو پکارنا جائز ہے؟ بس 2-4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ قریب ہوئے تو انہوں پکارنا جائز ہے. میں کہا 10 فٹ قریب ہوئے انہوں تو کہنا پکارنا جائز ہے تو جڑا جان تو بھی زیادہ قریب ہے. اور میں ترجمہ کنز الایمان شریف کا نہیں کر رہا، علماء گواہ ہیں، حالانکہ میرے نزدیک بیسٹ ترجمہ میرے امام کا ہے. اس آیت میں اولا کا معنی میں امام اعلیٰ حضرت بریلوی کا نہیں کر رہا، میں اوروں کے حضرت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ اگر اولا کا صلہ با کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اقرب، یعنی زیادہ قریب. تو میں نے اولا کا معنی اس سے لیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین، با کے ساتھ صلہ آ گیا ہے تو معنی یہ بنا کہ یہ عظیم الشان نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. میں نے کہا 10 فٹ دور ہو اس کو پکارنا اگر جائز ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو پکارنا کیسے ناجائز ہوگا؟ اچھا پھر یہاں پہ بات زیادہ لمبی میرا خیال اگر ہو رہی ہے تو مجھے اشارہ کر دیجئے. صرف 2 اعتراض اور اس پر جو کیے گئے تھے اس تقریر میں مجھے ایسے ہی یاد آ گیا، میں وہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھو جی، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، پکارتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد مولوی کی تقریر سننے لگ جاتے ہیں، کہتے کچھ نہیں، یہ تو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. پھر اس نے مثال دی، اس نے کہا ایک محفل میں بندہ کی ہوئی ہو، اس کو بندہ پکارے، مثلا حاجی صاحب کو میں کہوں حاجی صاحب، وہ میری طرف دیکھے، میں ان سے بات ہی نہ کروں، میں ادھر ادھر باتیں کرنے لگ جاؤں. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں پکاروں، وہ میری طرف دیکھے، میں ان سے بات ہی نہ کروں، کسی اور سے بات کروں، تو یہ تو ان کی توہین کرنا ہے. تو تم بھی تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کو پکارتے ہو، پھر اپنے مولوی کی تقریر سننے لگ جاتے ہو، کہتے کچھ نہیں ہو، یہ تو توہین کرتے ہو. اور ایک اعتراض اس نے ساتھ یہ کیا، اس نے کہا کہ رسول ہے 313. کتنے؟ 313 رسول ہیں. تم جب کہتے ہو کہ یا رسول اللہ تو 313 رسول قبروں سے اٹھ کر دیکھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کس کو پکارا ہے. اور مثال دی 10 بندے حاجی عابد نام کے ہو نا، تو جب پکارے نا حاجی عابد تو 10 کے 10 دیکھتے ہیں. تو تم کہتے ہو یا رسول اللہ، رسول ہیں 313، تو تم جب یا رسول اللہ کہتے ہو تو 313 رسول وہ قبروں سے اٹھ کر دیکھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کس کو پکارا، پتہ نہیں کس کو پکارا. میں نے کہا مولوی صاحب الحمدللہ سچ وہ ہوتا ہے جو دشمن کی زبان پہ بھی آ جائے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا تم ابھی تک تو یہ نہیں مانتے تھے کہ حضور مرنے کے بعد سنتے ہیں، اب 313 کا مان گئے ہو. ہائے ہائے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے کہا ابھی تو آپ کہتے تھے ایک نہیں سنتے، اور کیا ہو گیا، زبان پہ آ گیا کہ 313 سنتے. میں نے کہا اگلی بات سنو، آپ کہتے 313 رسول دیکھتے ہوں گے قبروں سے اٹھ کر، آپ تو کہتے تھے قبروں سے اٹھ کوئی نہیں سکتا. شکر ہے یہ بھی مان گئے. اب تیسری بات، میں نے کہا تم کہتے ہو 313 رسول قبروں سے اٹھ کر دیکھتے ہوں گے. میں نے کہا صدقے جائیں پھر اپنے یا رسول اللہ پکارنے پہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کا ایک رسول نظر کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جہاں 313 نظر کر دے، کیوں حضور، جہاں 313 کی نظریں پڑ جائیں، نظریں کچھ نہیں کرتی. نظر نے کیا کرنا، نظر کچھ نہیں کرتی. میں کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہنے لگے نہیں، نظر نہیں کرتا. وہ مولوی تقریر کی تھی، انہیں تقریر پورا زور دیتا، انہیں آخیا جی نظر کچھ نہیں کرتی، نظر کچھ نہیں کرتی، یہ یا رسول اللہ انظر اعلیٰ نہ کہتے پھر نظر کچھ نہیں کرتی. اچھا تقریر ختم کی تھی، جمعہ ختم ہوا، بعد باہر نکلانا تے مائی ایک چھوٹے جے بچے نو لے کے تو روندا تے چپ نہیں کردا پیا سی. وہ مولوی صاحب کو لائی، مولوی صاحب نے کہا نہیں بچہ رون ڈیا ہے، چپ نہیں کر رہا، کوئی دم کر دو. مولوی صاحب نے 2-4 پھوکے مارے. وہ جلدی سے سنی، ایک جمعہ پڑھ کے جو آیا تھا نا، ساڈے بھی تو ہر مسیتے وڑ جاندے ہیں. وہ خیر یہ جہا ہونا چاہیے. انہیں وہ بعد پھڑ لیا مولوی، تو انہیں آخیا مولوی صاحب بچہ روندا سی تو کیوں روندا سی؟ انہوں نظریں بند ہو گئی سی. انہیں کہا مولوی صاحب انہیں تقریر کی تھی جے نظر کچھ نہیں کرتی، ان کہتے جے نظریں حدیث ہے نظریں بند کے. انہیں کہا مولوی صاحب
ایک گل کرو تقریر کیا ہے نظر کچھ نہیں کر سکتی, نظر نے کیا کرنا, اور اب کہتے ہو نظر. انہیں آخیا تین کاکا برکت اللہ گل سمجھ نہیں آئی. انہیں آخیا میں سمجھا دے مولوی, اب جب یہ پھنستے ہیں نا پھر سچی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے, بس یہی فرق ہے ان کا اور سنیوں کا. ہم ہر حال میں سچی بات کرتے, یہ جب پھنستے ہیں نا ادھر ہاتھ پڑے تو پھر سچی بات منہ سے نکلتی. انہوں نے کہا جی نظریں بد حق ہے. کچھ نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہنستے چہروں پہ پڑ جائے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو سنی نے ایتھو پکڑ کے انہیں آخیا مولوی صاحب پھر مان جاؤ, اگر کچھ نظر ایسا ہوندیاں نو جہاں ہسدیاں چہروں تے پون تو رون لگ پیندے نو, تو پھر مان جاؤ کچھ نظر ایسا بھی ہوندیاں نو روندیاں چہروں تے پین تے ہسن لگ پیندے. تو خیر عرض کر رہا ہوں 313 رسول قبر سے اٹھ کر دیکھتے ہوں گے, پتہ نہیں کس کو پکارا. میں نے کہا مولوی صاحب اس کے کئی جواب ہیں, عقلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں. چلو ایک عقلی بات کر لوں. 50-60 عورتیں بیٹھیاں ہون اتفاق نال ساریاں ماواں ہون, تو انہاں دے بچے وہ باہر کھیل رہے ہون, بچے کھیلدیاں لڑ پیندے. بچے پہ لڑ, ایک بچے نو لگی نا پھانٹی, تو انہیں اچھی آواز نہ رو کے آخیا امی. ہن امیاں تے 60-70 بیٹھیاں نو ایمانداری نال دسو سب تو پہلے اکھاں چک کے کیڑی ویکھے گی جہاں بچہ ہویا. تو میں آخیا بالکل اسی طرح رسول اللہ دی 313, مگر اسی جدوں کہنے ہیں یا رسول اللہ تے سب تو پہلے ساڈا نبی ویکھدا ہے کہ میرا غلام پکار دے. نہیں آواز پہچان جاتی ہے, کوئی آواز پہچان لیتے ہیں. میں آخا مولوی صاحب تمہیں یہ بھی گل سمجھانی پینی ہے. آخر آواز اتنوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں تو رسول کو کیا پتا کون بول رہا ہے. میں آخا یہ ٹھاڈا کوئی جھوٹا نبی ہوئے گا جنہوں نہیں پتا لگتا. ساڈے سچے نبی دی شان ہے کہ میرے نبی معراج تو واپس آئے تے آ کے آخا پیارے بلال کیڑا عمل کرنا ہے. سونیا کی فرمایا جنت تیرے قدماں دی آواز میرے اگے اگے سنائی دیتی. حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار علماء دے جرمٹے ہی بیٹھا. حضور نے فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز آئی. میں نے دسو سچ نال کسے دے پیراں دی آواز اگر تسی سن بھی لو تو پہچان جاؤ گے کدے پیراں دی آواز ہے. میرے نبی نے آ کر جہاں تجربے نہیں کیے کہ پہلے ابو بکر کو بلایا ہو, ابو بکر راتی تو ٹردا رہے ہیں جنت کے چگے کے میں آواز سنی ہے, عمر تو ٹردا رہے ہیں, عثمان نہیں, سیدھا بلال نے بلایا. بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی. یہاں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جی نبی قبر میں ہے, قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, جڑا جنت تے چلا جاوے دنیا والے نال اوندا کی تعلق رہ جاندا ہے. میں آکھا میرے نبی نے ایو دسن واسطے بلال نو بلایا سی کہ میں پاویں ہوواں جنت وچ مگر اپنے غلاماں دے قدماں دی آواز بھی پہچان جانا, لفظاں دی آواز تے بڑی بڑی گل ہے. واہ واہ کیا بات کیا بات. نہیں کس رسول کو پکارا. میں آکھا جنوں چلو آپ کو یہ بھی جواب دے دیتا ہوں. میں آکھا جس کو یا ایھا الرسول کہہ کے رب نے پکارا ہے نا, ہم نے اس کو یا رسول کہہ کے پکارا ہے. میں نے کہا یہی سوال اگر بندے دا پتر ہے تو رب کو بھی کر کے یا اللہ رسول 313 ہے, تو نے کس کو کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جو جواب میرا رب دے وہی ہمارا ہے. اور چوتھی بات میں نے کہا سارے اللہ کے نبی رسول شان والے, مگر کسی کے کلمے میں رسول اللہ نہیں آیا. آدم صفی اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, صرف حضور کے کلمے میں محمد الرسول اللہ. ہم اس رسول کو پکارتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کیوں نہیں کچھ, یہ بے ادبی کرتے ہو. میں نے کہا پتر پھر میں ایک عقلی مثال دے دیتا ہوں, پھر ایک نقلی اور گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی وہ کسی یونیورسٹی اسکول گیا نہیں ہوتا, زبان وہ بیچارہ بول نہیں سکتا ہوتا, مگر جب وہ بچہ تھوڑا سا روتا ہے اور ماں کو توجہ دلاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, ماں کو کہتا تو نہیں کہ مجھے دودھ پلاؤ بھوک لگی ہے, ماں چھاتی سے لگاتی ہے نہیں لگاتی, لگاتی ہے. میں آکھا ان کا مطلب یہ ہویا
کہ دسنا ضروری نہیں ہوتا، دسنا دسا انہوں جاندہ ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے انہوں کی چاہیے ہے، جنہوں پتہ ہوئے نا انہوں کی چاہیے ہے، وہ صرف توجہ دیوان ہے، باقی کام اگے ہو جاندے ہیں۔ کہنے لگے مطلب میں کہا ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ ساڈے رسول نوں پہلے تو پتہ ہے کہ سانوں کی چاہیے ہے۔ کہنے لگے یہ کہاں سے لے لیا؟ میں نے کہا حدیث پاک سنو حضرت، اب اس پر میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں کی خدمت میں 2-3 دن مصروف رہا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ میں اپنے انداز میں یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ میری ماں نے کہا پتر میں کی ویکھنی ہاں، تو حضور دی بارگاہ وچ نہیں جاننا ہے، خیر تے ہے کیا حضور سے کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا؟ اب اس میں سے میں نے جو سوچا ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے مجھے کہ حذیفہ بن جمان اماں کی خدمت کر رہے تھے، ممکن ہے حضور سے ماں کی شان سنی ہو اور یہ سوچا ہو کہ اگر میں حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں نا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کہیں سونا منہ نہ موڑ لے کہ اماں کو کس کے حال پہ چھوڑ کے آیا ہے۔ اچھا ماں نے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتا، کیا وجہ ہے؟ کوئی عہد و قرار کیا ہے حضور سے کہ کب آؤں گا کب نہیں؟ عرض کی حضور امی ایسی کوئی بات نہیں، آپ اجازت دیں میں ابھی جاتا ہوں۔ عصر کا ٹائم تھا، عصر کا، عرض کرتے ہیں یہ امی جان تسی اجازت دیو میں مغرب حضور دے پیچھے پڑھاں گا جا کے۔ ماں نے کہا بیٹا جا جلدی جا اور جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دے۔ یہاں روایت آگے 2 طرح کی ملتی ہے، ایک یہ کہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امی جان مجھے اجازت دو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں اور اپنے لیے اور امی تیرے لیے بخشش کی حضور سے دعا کروا لوں گا۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ ماں نے کہا کہ بیٹے جا تو رہا ہے نا تو اپنے لیے اور میرے لیے حضور سے بخشش کی دعا کروا دینا۔ یہ ماں نے کہا ہو یا حذیفہ نے کہا ہو، مگر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وہابی کا عقیدہ اور ہے، صحابی کا عقیدہ اور ہے۔ صحابہ کو نمازوں روزوں پر صرف مان نہیں تھا، مان تھا بخشش کے لیے تو مصطفیٰ کی دعاؤں پر تھا۔ اچھا حضرت حذیفہ فرما ہر صحابی نبی، اچھا حضور کے پیچھے مختصر کرتا ہوں، حضور کے پیچھے آئے، مغرب کی نماز پڑھی، اتفاق ایسا ہوا مغرب پڑھا کے نا حضور آپ کا معمول مبارک یہ تھا سنتیں اکثر گھر پڑھتے تھے، آپ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ نے سوچا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں دعا کروانی ہے تو چلو موقع مل گیا، کہہ رہے عشاء پڑھ کے ہی جاؤں گا، ایک سفر میں 2 نظارے ہو جائیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا مسجد شریف میں، عشاء کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، پھر میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو حضور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب میں نے سوچا کہ میں نے ماں کی خدمت میں بھی جانا ہے تو دعا کے لیے میں نے عرض کرنا تھا، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اچھا حضور کا شانہ اقدس کی طرف جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آؤ حدیث پاک کے الفاظ، مڑ کے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ پیچھے آنے والے تو کون ہے؟ اب ایمان سے بتائیں کون کا سوال کرنے کے بعد جواب کون دیتا ہے؟ جو کون ہوتا ہے، جو کون ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیں حدیث پاک